حضرات گرامی قدر، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اس زمانے میں جس قدر زحمت ہے اس قدر کچھ لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ آج جس ہستی کو یہاں پر مدعو کیا گیا ہے یقیناً اس تک ہم اسی ذریعے سے پہنچے ہیں۔ رات اپنے سیاہ پر پھیلائے ہوئے مغرب سے مشرق تک اپنا سفر طے کر رہی ہے، اور رات کے اس پہر میں مجھے حکیم الامت کہلائے جانے والے شاعر جناب حضرت اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دریاؤں سے دل جس کے دہل جائیں وہ طوفان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم۔ اگر حضرت والا کی اس شعر کے تناظر میں ان کا علمی اور مناظراتی جائزہ لیا جائے تو یقیناً پچھلی ایک دہائی کا جو علمی منظرنامہ ہے، جو حرکیت و فعالیت کا اسٹیج ہے، اس میں حضرت کی شخصیت ایک ایسے روشن چراغ کی ہے جس نے نہ جانے کتنی آندھیوں میں اپنی لو کو سلامت رکھا ہے۔ حضرت والا نے اپنی تقریر کے ذریعہ علم و عمل کا علم بلند کیا ہے اور صدائے حق اور نعرے احتجاج بلند کرنے کا شوق دیا ہے، اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نعرے احتجاج بلند کرنے کا موقع فراہم کیا ہے کہ گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب العصر، صاحب فراست، بے باک مرد آہن، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، رکن مسلم پرسنل لا بورڈ سے ان کا ان دو مصروں سے استقبال کرتا ہوں کہ جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبہ ہو نہ خم ہو، جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبہ ہو نہ خم ہو، رندوں کو وہاں پھر بھی تسلی ہے کہ تم ہو۔ آپ تمامی حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، حضرت والا مائک پر۔ ان حضرات کو جمعیت کے کارکنان کی طرف سے شال اڑا کر ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ شال حضرت والا مستقل اسفار میں ہیں۔ جو حضرات یہاں سے ریسیو کرنے گئے تھے، اگر ان کے انتظام میں کوئی دقت اور دشواری ہوئی ہو تو ہم حضرت والا سے ان کی طرف سے معذرت پیش کرتے ہیں، اور امید ہے کہ وہ بڑے ہونے کے ناطے ہم چھوٹوں پر شفقت اور کرم فرمائیں گے۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں وہ تشریف لائیں، اس کے بعد حضرت والا کا خطاب ہوگا۔ آپ سب دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں اور شروع سے آخر تک سنیں۔ اسی کے لیے مجلس اور یہ بزم سجائی گئی ہے، آپ کی یہ محنتیں اسی لیے ہیں۔ آپ سب جہاں ہیں وہیں تشریف رکھیں۔ جناب غیور صاحب، سماجی کارکن، بیورو چیف، روزنامہ بے باک بات اردو، لکھنؤ۔ جہانگیر آباد سے آئے ہوئے مہمانان کرام کا ہم استقبال کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، انسان کی فطرت میں بوجھ کو برداشت کرنا نہیں ہے. بوجھ اپنا ہو یا دوسروں کا، آدمی اسے دیر تک جھیل نہیں پاتا. آدمی اسے بہت دیر تک برداشت نہیں کر پاتا. بوجھ بنو گے تو اتار دیے جاؤ گے، ضرورت بنو گے تو دلوں میں بسائے جاؤ گے. بوجھ جیسا بھی ہو، نمک کی بوری کا بوجھ ہو یا سونے اور چاندی کے بسکٹ یا ہیرے کے پتھروں کا بوجھ ہو، انسان بوجھ برداشت نہیں کر پاتا. انسان کی فطرت میں بوجھ کو قبول کرنا نہیں ہے، چاہے وہ بوجھ روئی کا ہو یا نوٹوں کی گڈیوں کا ہو. آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو جو بڑے سبق دیے ہیں، ان میں ایک بڑا سبق یہ ہے کہ بوجھ بنو گے تو اتار دیے جاؤ گے، اور ضرورت بنو گے تو دلوں میں بسائے جاؤ گے، آنکھوں میں سجائے جاؤ گے. عزیزان ملت، ذرا تھوڑا اور آگے بڑھیے تاکہ غور کرنے میں ذرا سہولتیں ہوں، کیونکہ بعض دفعہ
لوگوں کے اندر اتنا ظلم ہوتا ہے اور کبر خفی ہوتا ہے کہ جو اسے صوت الحق اس کے دلوں میں اترنے نہیں دیا کرتی۔ آپ اللہ وہ نگاہیں دیں جس سے اپنے اندر کا مادہ بھی نظر آئے۔ آج کل لوگوں کے عیوب اور لوگوں سے بدگمان ہو جانا یہ تو لمحوں کی باتیں ہیں، لیکن ذرا آپ غور فرمائیں تھوڑا آگے چل کر کہ بوجھ ایک کتنی کراہت والی شے ہے کہ جسے قبول کرتے ہوئے طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، دل کے دھڑکنیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ ذرا اس بات پہ غور فرمائیے تو بات ذرا اور واضح ہو جائے گی۔ ایک شوہر بیوی ہیں، نکاح کو برسہا برس گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ کتنی دعائیں کی جاتی ہیں، کتنی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، طبی ماہرین کے خدمات لیے جاتے ہیں، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد گھر میں اللہ کے فضل سے جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سارا خاندان مسرت سے جھوم اٹھتا ہے۔ ہر شخص اس بچے کو اپنے گود میں رکھتا ہے تاکہ اس کے پاؤں مٹی میں میلے نہ ہو جائے۔ لیکن وہ بچہ جو صرف گود میں رہتا ہے، باپ کی گود میں اگر 3-4 گھنٹے رہ جائے اور باپ کے ہاتھ میں درد ہونے لگے اور باپ کو اپنی تمناؤں سے اور دعاؤں سے طلب کیا ہوا یہ معصوم بچہ اگر بوجھ لگنے لگے تو باپ بھی اپنے بچے کو اتار دیا کرتا ہے۔ مائیں بھی اس معصوم اور پیاری جان کو اتار دیتی ہے کہ بوجھ برداشت نہیں ہے۔ اولاد کا بوجھ ہو، والدین اتار دیتے ہیں۔ سماج پر بوجھ بنو گے، سماج اتار دے گا۔ ملت پر بوجھ بنو گے، ملت اتار دے گی۔ شریعت پر بوجھ بنو گے، شریعت پھینک دے گی۔ معاف کیجئے گا، نوجوان علماء ہیں آپ، ابھی عشق دن شروع ہوئے ہیں آپ کے، اگر اس ملک پر بوجھ بنو گے تو یہ ملک سے بھی اتار کر پھینک دیے جاؤ گے۔ میں آپ کو چنیا بیگم کی کہانی اور خوش آمدید کی گولیاں دینے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے کچے گھر کو سنبھال لو، سیلاب کا ظلم تمہارے گھروں پہ رحم نہیں کرنے والا ہے۔ ملک کے جو حالات ہوئے ہیں یہ حالات ایک دن میں نہیں ہوئے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے گا، عوام کے گناہوں سے نہیں، خواص کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن کوئی بولتا نہیں ہے، اس لیے کہ بولنے کے لیے جگر چاہیے اور دیوانہ پن چاہیے۔ میں کینسر کے مریضوں کو بخار کی دواؤں سے تسلی نہیں دینا چاہتا، میں آپ کو سہلانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر آپ کو آج میں نہ جگا سکا تو معاف کیجئے گا، اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ہو جائے، آنے والے 25-30 سالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں تمہاری نسلیں اسلام پہ بھی باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی، وہ شبہ ہو رہا ہے مجھے، کیونکہ ہماری قوم کی جو بے حسی میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ بے حسی سے میری مراد عوام نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں بیدار کرنے کا عصا اللہ نے دے رکھا ہے۔ 20 لاکھ سے زائد
جس قوم کی بیٹیاں مرتد ہو جائیں اس قوم کے لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے؟ واقعی ہم بہت بحیث ہو گئے. واقعی ہمارا ضمیر، آپ کا نہیں، آپ ٹھیک ہے، ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. آپ تو آج بھی ٹھیک ہے. ضمیر آپ کا نہیں مرا ہے، ضمیر تو ہمارا مرا ہے. ضمیر ان کے مرے ہیں جو مالی بددیانتیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ضمیر ان کے مرے ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کا غلط استعمال کیا ہے. ضمیر ان کے مرے ہیں جنہوں نے امت کے مال کو اپنے والدین کی جاگیر سمجھ رکھا ہے. ایسے بے ضمیر لوگوں کی وجہ سے آج ملت کہاں پہنچ گئی ہے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ملت کی بیٹیاں اگر ایک رپورٹ کے رجسٹرار، میرج بیورو کے رجسٹرار کے رپورٹ کے مطابق اگر 20 لاکھ کو غلط بھی مان لے ہم تو ہم کہتے 1 لاکھ بھی کیا کم ہے ملت کے لوگوں تمہاری بیٹیوں کا؟ اگر تمہارے گھر کے دروازے سے کوئی تمہاری مرغی چڑا لے تم بے چین ہو جاتے ہو. اگر تمہارے گھر سے تمہارا جانور کوئی کھول کر لے جائے تو تم بے قرار ہو جاتے ہو. تمہیں معلوم ہو جائے کہ رات میں کوئی چور تمہاری بکریاں کھول کر لے جانے والا ہے تو تم پوری رات سویا نہیں کرتے، اپنے جانوروں کی حفاظت میں جگے رہتے ہو. لوگوں، تمہاری بیٹیوں کو لے جایا جا رہا ہے، مرتد بنایا جا رہا ہے اور تمہارے ضمیر پر دستک بھی نہیں ہو رہی ہے. کسی عورت کے گود سے اگر کوئی بچہ چھین لے تو پورے محلے میں کوہرام مچ جاتی ہے. ماں کی گود سے اگر بچے چھین لیے جائیں تو پورے علاقے میں کوہرام مچ جاتی ہے. ملت کی بیٹیوں کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، ہمارے دل میں درد تک نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ جب تک دین کا درد نہیں ہوگا، دین سے جڑے ہوئے ملت کا بھی درد نہیں ہوگا. آدمی یا تو دیندار بنے گا یا دین فروش بنے گا، تیسرا نہیں بن سکتا. یا تو دین کا خادم ہوگا یا دین کو بیچنے والا ہوگا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بیچنے والوں سے زیادہ ملاقاتیں ہو رہی ہے. ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، میرے بزرگوں، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہمیں راتوں میں رونے والا بنا دے. ہم تو راتوں میں موبائل کی چیٹنگ میں وقت گزارا کرتے ہیں. یہ تو میں دیندار شریفوں کی باتیں کر رہا ہوں، میں اصلاح معاشرت میں عوام کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں. اس وقت ہماری راتیں موبائل کی غلامی میں گزر رہی ہے. اس کورونا اور پینڈیمک کے بدنصیبی کے دور میں 2000 سے زائد اہل اللہ اڑ گئے، راتوں میں رونے والے اڑ گئے. جب وہ اللہ والے راتوں میں رویا کرتے تھے تو مجھ جیسا گنہگار راتوں میں چین سے سویا کرتے تھے. لیکن کیا اب دوسری جماعت تیار نہیں ہوگی؟ صرف ہم تاریخ بیان کریں گے کہ ہمارے بڑوں نے ایسا کیا. بڑوں کے بعد کیا دین کا کام ختم ہو چکا ہے؟ امانت داری ختم ہو چکی ہے؟ ملت کا درد مٹ چکا ہے؟ ملت کے تئیں ذمہ داریوں کا احساس دم توڑ چکا ہے؟ کیا بڑوں کے گزر جانے کے بعد دین اور شریعت کے دروازے نعوذ باللہ بند ہو چکے ہیں؟ یہ دین قیامت تک رہے گا تو دین کے کام کرنے والے حساس دل کے لوگ بھی قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. عزیزان ملت، میں نے کتابیں کم پڑھی ہیں، سماج کو زیادہ پڑھا ہے، لوگوں کو پڑھا ہے. میں نے دستار اور ٹوپی کو پڑھا ہے، جبوں کرتے کو پڑھا ہے. میں ایک ایک تنکے کو اٹھا اٹھا کر پڑھتا ہوں اور میں جانتا ہوں میرے سینے میں جو داستان اور جو راز مخفی ہے، خدا نہ کرے اگر میں کبھی کھول دوں تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی.
یاد رکھیے گا، بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں میں ابن صفی کی ناول سنانے نہیں آیا ہوں یہاں پہ. جو باتیں چھپی ہے ہمارے دل کے اندر، لیکن میں آج بھی آواز دے رہا ہوں، میری قوم کے لوگوں، شرفا، ذمہ داروں، آپ آج بھی توبہ کر کر تیار ہو جاؤ، تاکہ ملت کے کاندھوں پہ بوجھ نہ بنیے گا، ورنہ ملت بھی اتار دے گی. آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے وارثوں کو، اپنے صحابہ کو اور بعد میں آنے والی امت کے نیک صلحاء کو اور پوری امت مسلمہ کو اس دنیا پر بوجھ نہیں بنایا، بلکہ دنیا کے لیے رحمت بنایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو انسانوں کی بھلائی کے لیے. اب انسانوں کی بھلائی کے لیے بہترین امت کام کیسے کرتی ہے؟ اس دنیا میں دو طریقے کی مکھیاں ہوتی ہیں. ایک وہ مکھی جو غلاظت پہ بیٹھتی ہے، بدبو پہ بیٹھتی ہے، گندگیوں پہ بیٹھتی ہے، گندے نالوں پہ بیٹھتی ہے. لیکن ایک دوسری مکھی بھی ہمارے سماج میں رہتی ہے، جسے ہم اور آپ شہد کی مکھی کہتے ہیں. وہ اڑتی تو ضرور ہے غلاظت کے اوپر سے، وہ پرواز تو ضرور کرتی ہے گندگیوں کے اوپر سے، مگر واہ رے تیری نفاست کو سلام ہے کہ وہ مکھیاں مگر بیٹھتی کبھی غلاظت پر نہیں ہے. گزرگاہ تو ہو سکتی ہے وہ گلیاں جہاں گندی بہتی ہو نالیاں، مگر بیٹھتی نہیں ہے گندگیوں پہ. وہ سینکڑوں میل کے سفر کرنے کے باوجود، شدید تھکن کے باوجود جب بھی بیٹھتی ہے، کسی کلیوں پہ بیٹھتی ہے، پھولوں پہ بیٹھتی ہے، پھلوں پہ بیٹھتی ہے، اور اس کے پاکیزہ رسوں کو نکال کر احکام الہی کے مطابق وہ اس کا شہد تیار کرتی ہے. لوگوں، مکھیاں دو طریقے کی ہیں، ایک غلاظت پر بیٹھتی ہے اور دوسری پھولوں پہ بیٹھتی ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ دنیا گناہوں سے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا غلاظت سے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا سودخوری اور بے ایمانی سے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا ناپاک لوگوں سے بھری ہوئی ہے. مگر اس کے باوجود جو صلح ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جن کی صحبتوں کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے سورۃ توبہ میں دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میرے سچوں کے ساتھ بیٹھا کرو. وہ سچے اللہ کے بندے ان گناہوں کے مجلس سے نکل کر، ان گناہوں کی دنیا سے نکل کر، گناہوں کے بازاروں سے نکل کر، گناہوں کی گلیوں سے نکل کر، گناہوں کے سماج سے نکل کر وہ آگے بڑھتے ہیں، اور گندی مکھیوں کی طرح لالچی بن کر ہر لقمے تر پر نہیں بیٹھا کرتے، بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ تمام لقمے تر کو چھوڑتے ہوئے حلال کی تلاش میں شہد کی مکھی کی طرح توبہ، زہد و تقوی پہ بیٹھتے ہیں. ہر انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے، ہر انسان جائزہ لے سکتا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی احتساب کرنا چاہیے. احتساب سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا میرے بزرگوں، سچائی کو ہمیشہ عزت کے ساتھ مان لیجئے، ورنہ بہت جلد سچائی کو ذلیل ہو کر ماننا پڑے گا. سچائیاں اپنے آپ کو منوا لیتی ہے. آپ کے پاس آپشن ہے، آپشن اے، آپشن بی. سچائی کو عزت کے ساتھ مان لیجئے، عزت ملے گی، مقام ملے گا، منصب ملے گا. اور اگر سچائی کو آپ نے ٹھکرایا ہے تو ماننا تو پڑے گا، مگر اب عزت نہیں، ذلت کے ساتھ ماننا پڑے گا. سچائی کو تسلیم کرنے کی قوت پیدا کی. سماج کے اندر، اس ملک کے اندر مسلمانوں کے حالات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں، کہیے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے شرط اول ہے کہ اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا ہوگا. شرط اول
میں اس کو بنیادی شرائط میں شامل کر رہا ہوں. اپنی غلطیوں کا ہمیں اقرار کرنا پڑے گا. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں. تمام نبی معصوم ہیں. آپ سے کوئی گناہ نہیں، تصور نہیں کر سکتے. آپ سے شرک اور گناہ کا تصور نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی کسی نبی سے کوئی خطا نہیں. مشیت الہی ہے، ایک نظام ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لائے، یہ اللہ کی مشیت ہے. لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام رو رہے تھے، اور بہت روئے، بے تحاشا روئے، ساری زمین پہ آپ روئے. آپ کے رونے کو دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت جبریل بھی چلنے لگے. حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو جو دیکھا انہوں نے تو تڑپ گئے اور حضرت جبریل بھی رونے لگے. حضرت جبریل علیہ السلام جیسے رونے لگے، حضرت آدم نبی بنا علیہ السلام رک گئے اور فرمانے لگے جبریل میں بھی رو رہا ہوں، تم بھی رو رہے ہو، مسئلے کا حل تو نہیں ہے؟ تمام نبی معصوم ہیں، لیکن فرماتے کہ جبریل مسئلے کا کچھ حل تو نکالو، مسئلے کا کچھ حل تو نکالو. ہم تو رو رہے ہیں، تم بھی رو رہے ہو. میرا رونا سمجھ میں آتا ہے، تمہارا رونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اے جبریل میرے مسئلے کا حل نکال کر لاؤ کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. تب حضرت جبریل علیہ السلام مسئلے کا حل لے کر آئے. کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی کی زبان میں اپنے جرم کا اقرار، اعتراف کر رہے ہیں، حالانکہ معصوم ہے. حالانکہ معصوم ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن آپ فرما رہے کہ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے. یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے جب مانگی اللہ سے، اللہ خوش ہو گئے. اپنی غلطی کا اعتراف کرو. علامہ بن کر اپنی غلطی کو جسٹیفیکیشن مت کرو کہ نہیں ہم نے یہ نہیں یہ. ایک بات یاد رکھیے گا، عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے گناہ معاف نہیں کروا سکتی. ندامت کے آنسو کے ایک قطرے پورے جہنم کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. آپ طے کرو کہ آپ علامہ بنو گے یا اللہ کے بندے بنو گے. یہ طے کرو آپ. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. میں جس درمیان سے گزر رہا ہوں، بڑے نازک مرحلوں سے میں گزر رہا ہوں کہ مجھے اپنوں کا احترام بھی برقرار رکھنا ہے اور حق و صداقت کو بھی واضح طور پر بیان کر کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. دعا کیجئے کہ اللہ میری مدد فرمائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت بھی ہیں، مجدد وقت بھی ہیں، مرشد علماء بھی ہیں. آئے ہائے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ایک طالب علمانہ نتیجہ ہے میرا، بالکل طالب علمانہ نتیجہ. میرے نتیجے کی کیا وقت ہے، لیکن میں پیش کر دیتا ہوں، شاید آپ کی دعائیں مل جائیں. کہ میرا تو یہ ایمان ہو چکا ہے کہ اگر کسی آدمی کے ایمان کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان کتنا نورانی ہے اور کتنا عطربیز ہے اور کتنا خوشبودار ہے، ذرا دیکھو صحابہ میں حضرت عمر کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے رضی اللہ تعالیٰ. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس کی رائے میں جھول جھال ہے تو یہ رائے نہیں، اس کے ایمان میں جھول جھال ہے. لیکن دوسری بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اس سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ اس امت میں حضرت تھانوی کے متعلق اس کی کیا رائے ہے. وہ باوصول
اگر حضرت تھانوی سے علیہ الرحمہ سے کسی کو انقباض ہے اور اطمینان نہیں ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ایسے لوگوں کے ایمان سے اطمینان نہیں ہے۔ لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اس کو کسوٹی نہیں بنا رہا ہوں دوسروں کے لیے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کبر بشکل تواضع بھی ہوتی ہے، کبر بشکل تواضع بھی ہوتی ہے۔ اس کو بڑے شاعر لطف الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں اس کو شاعری میں ڈھالا اور یوں فرمایا کہ عجب طرز انا ہے۔ ذرا ایک ایک جملے کو دیکھیے، عجب طرز انا ہے، یہ خاک ساری بھی قریب سے جو دیکھا تو خدا نکلا، خدا نکلا۔ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مگر رب کے سامنے جھک کر کہتے ہیں میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، میرے رب مجھے معاف کر دیجئے۔ اقرار جرم کرو، اللہ کی مدد اترے گی، اور اگر ہیکڑی کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہے، سچے نبی ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے، اور ان کے تعلق سے بھی ہمارا ایمان ان کے معصوم ہونے کی ہے۔ لیکن مختصر آپ جانتے ہیں دریا میں کودے، مچھلی نے آپ کو قبول کیا اور آپ مچھلی کے شکم میں رہے، 40 دن تک مچھلی چلتی رہی۔ ذرا سچ بتائیے مچھلی نے آپ کو خشکی پر کب لا کے رکھا؟ ذرا وہ دعا تو پڑھیے، اور اس دعا کا ترجمہ مجھ جیسے معمولی طالب علم کو ذرا سمجھا دیجئے نا۔ کیوں نہیں سمجھاتے کہ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، اس کے بعد کیا ہے جی؟ انی کنت من الظالمین۔ نبی کی زبان ہے، اللہ اکبر، نبی کی زبان ہے کہ بے شک ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی نے اپنی کمزوری کا اور اپنی مجبوریوں کا اقرار کر لیا ہے، میرے سامنے جھک گیا ہے۔ اب یونس میرے نبی آپ تشریف لے آئیے، آپ آ جائیے۔ یہ عمل اور یہ سنت بتا رہی ہے کہ لوگوں تم وقت کے جتنے بڑے بھی علامہ بن جاؤ، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو اور اجتماعی توبہ کرو اللہ کے سامنے، تب حالات بدلیں گے۔ حالات اس کی شیشیاں ختم کرنے سے نہیں بدلیں گے، حالات سرمے دانی ختم کرنے سے نہیں بدلیں گے۔ یہ سب تو آج کل مارکیٹنگ چل رہی ہے۔ میں تو ایسے جعلی اور چائنیز پیروں کو جانتا ہوں کہ صبح ٹیلی فون پر بیعت ہو جاؤ تو شام میں واٹس ایپ پہ خلافت آ جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ بھلا ہو بھارت سرکار کا جس نے آن لائن پیمنٹ کروا دی ہے۔ پیر صاحب کا نذرانہ بھی آن لائن پیمنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، آپ یہ سوچئے کہ تباہی کے دہانی کی طرف اگر یہ راستہ نہیں جاتا ہے تو کون سا راستہ جاتا ہے؟ اگر بربادی کی طرف یہ راہ نہیں جاتی ہے تو کون سی راہ جاتی ہے؟ عزیزان مکرم، اجتماعی طور پر بڑے چھوٹے سارے لوگوں کو اپنے جرم کا اقرار کرنا ہوگا، اور مستقبل کے لاہے عمل اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ ماضی کی غلطیوں پر غور نہ کر لیا جائے۔ ہم نے ملک کی آزادی کے بعد وہ کون سے بڑے جرم کیے، غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ کر ہم بوجھ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر ہم اس ملک میں ضرورت کب بنیں گے؟ عزیزان ملت، ایک شخص ہے، میں کھل کر بتا رہا ہوں، ایک آدمی ہے، وہ مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے، غیر مسلم بھائی ہے ہمارا، وہ مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے، مسلمانوں کو نفرت کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عافیت عطا فرمائے، لیکن خدا نہ کرے اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس کا علاج دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس نہ ہو، جس کا علاج میڈیکل سائنس میں نہ ہو، اور دنیا کے لوگ کہیں کہ بس اب تم ہفتے 2 ہفتے کے مہمان ہو، تم جانے کی تیاری کرو۔ اچانک اس کے کان میں کوئی آ کر کہہ دے کہ وہ جو مولی صاحب ہیں، وہ جو مولوی صاحب ہیں، فلانی
فلانے بستی میں رہتے ہیں جس کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو، جس کو تم گالیاں دیتے ہو، ان کے پاس ایک منتر ہے، ان کے پاس ایک دعا ہے، وہ دعا اگر وہ پڑھ کے پھونک دے تم پر تو تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی اور تم زندہ رہنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ سچ بتاؤ وہ انکار کرے گا یا دوڑے گا اسی وقت؟ جی کون لایا اس کو یہاں تک؟ اس کی ضرورت۔ کون لایا؟ اس کی ضرورت۔ یاد میرے بزرگوں، اس کائنات کا، اس دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت ہے، اور محبت کے پودے زمینوں پہ نہیں، انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں۔ ضرورت بن جائیے، گالیاں دینے والے پاؤں پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ مجھ کو چھما کیجئے اور مجھ پر دیا کیجئے، مجھے معاف کیجئے، مجھ پہ رحم کیجئے، مگر ہم ضرورت بن نہ سکے، ہم ضرورت بن نہ سکے، ہم ایک بوجھ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ بوجھ کتنی پیاری کیوں نہ ہو، لوگ اسے اتار دیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں، یہ تو بڑی پرلطف اور بڑی حسین زندگی اور بڑی پاکیزہ زندگیاں تھی۔ میں اس زندگیوں کی بات کروں، لیکن آج کے دور میں بھی ہم محروم نہیں، ہمارے اسلاف و اکابرین۔ میں یہ واقعہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تو اچھے ہیں، شاید مجھ میں کچھ غیرت آ جائے۔ ایک شہر سے ٹرین چلتی ہے، میں ٹرین کا نام اور شہر کا نام دونوں مخفی رکھ رہا ہوں۔ اب میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تقریروں میں غیر ضروری گفتگو نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور امت کی اصلاح کی باتیں اللہ کی توفیق سے کہہ دی جائے تو بہتر ہے۔ 1.5 گھنٹے تک سفر نامہ نہ بیان کیا جائے تو بڑا رحم ہوگا اس امت پر۔ اس امت پہ تھوڑا رحم کیجئے۔ مجھے حضرات علماء معاف کر دیں، اب تو جلسے کے اسٹیج پر بھی بیٹھ کر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اب تو مسجد کے محراب پر بھی چڑھ کر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کی؟ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ ایک شہر سے ٹرین کھلتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں گرمی بھی قاعدے سے پڑتی ہے۔ مئی جون کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ رحم فرمائے ہم سب پر، پورے دیش واشیوں پر، پورے بھارت واشیوں پر اور پوری دنیا پہ اللہ رحم فرمائے۔ کون سا رحم کا خزانہ مجھے ابا کے گھر سے لانا ہے؟ ارے اللہ ہی سے مانگنا ہے تو بڑا دل کر کے مانگو نا، بڑا دل سے۔ ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، کہا حضرت غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا آپ کا جو وہ مرید ہے وہ دعا مانگ رہا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہی تو کر رہا ہے۔ کہا نہیں حضرت، معاملہ دعا کا نہیں ہے، معاملہ یہ کہ دعا میں اللہ سے یہ ظالم بلین ڈالر مانگ رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا تم کو کیا تکلیف؟ کہا کہ سب وہی مانگ لے گا۔ کہا دیوانے، تجھے کس نے منع کیا؟ تو بھی مانگنے بیٹھ جا۔ اپنا مانگتا نہیں ہے، دوسروں پہ نظر رکھتا ہے۔ مسلمانوں کا پرابلم جانتے کیا ہے؟ ہندوستان میں مسلمان اس لیے پٹ رہے ہیں کہ راشن کارڈ میں یہ مسلمان ہے۔ راشن کارڈ میں ان کا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ ووٹر آئی ڈی میں مسلمان، آدھار کارڈ میں مسلمان، پین کارڈ میں مسلمان، پاسپورٹ میں مسلمان، ہر آئی ڈی کارڈ کاغذ میں کیا یہ مسلمان۔ اس لیے یہاں مار کھا رہے ہیں اور قبر میں اس لیے پٹ رہے ہیں کہ مسلمان تھے نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب قبر میں پٹائی ہو رہی، جھوٹ بولتا تھا، کہا ہم تو مسلمان، کہا وہ تو راشن کارڈ میں تھے۔ کہا کہ اس چکر میں تو وہاں پٹ گئے، کاغذ کے چکر میں یہاں پیٹ رہے ہیں، عمل کے چکر میں وہاں پٹ رہے ہیں۔ بھیا تمہارا یہ بھی گیا وہ بھی گیا، ارے کوئی ایک تو ٹھیک رکھو ہے۔ اگر یہی کچھ بننا ہے تو امبانی بن جاؤ، نہیں بن سکتے تو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ امبانی کے بعد رحمانی کو دے دے۔ ارے دل بڑا کرو بھائی، میرے لیے دعا کرو آپ۔ اگر بننا ہے تو ٹھیک سے بنو، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔
آپ کو کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس چودراہٹ ہے، دولت ہے اور جاگیرداری ہے؟ آج کے وقت میں مسلمانوں کی حیثیت چاپلوسی اور چمچہ گیری سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ مجھے پورے ہندوستان کی پولیٹیکل پارٹی میں ایک مسلمان آپ نہیں دکھا سکتے جس کی پوزیشن لیڈر کی ہو تلوے چاٹنے کی ہے۔ اور معاف کیجئے گا، آج کل تو تلوے میں بھی زہر لگا دیے گئے ہیں، اب تو وہ بھی چاٹنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ جتنی گرمی ہے نا مسلمانوں کی دولت کی، یہ اپنے پڑوسیوں پہ نکالتے تھے، اپنے غریب بھائیوں پہ نکالتے ہیں، اور بیوی جب ڈانٹتی ہے تو مسجد کے امام پر نکالتے ہیں، کیوں وہاں کچھ بول نہیں سکتے؟ تو مسجد کے امام صاحب بیچارے وہ ایک غریب آدمی ملے کہ امام صاحب آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ حالانکہ وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں، اور میں اپنے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں وقت کی پابندی کرو، جس نے وقت کی قدر نہ کی وہ بے نام و نشاں ہو گیا۔ مگر ہمارے ہاں تو جلسے کے نام پر وقت کی پابندی کیا، اس کے گلے میں الٹی چھری سے اس کو ذبح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھ جیسے لوگوں پہ کیا گزرتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب میں وقت کی بربادی دیکھتا ہوں، جب میں وقت کی تباہی دیکھتا ہوں، تو عزیزان مکرم، ہماری زندگیوں کا جو فلسفہ ہے، اس ملک میں جو ترقی کے راز ہیں، وہ بنیادی طور پر ان چیزوں کو ہم آج سمجھ لیں کہ ہم اس ملک میں انسانیت کی ضرورت کیسے بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاق حسنہ دیا، امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس امت کی اصلاح کا کوئی نسخہ بتائیے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، اس امت کے قیامت کے قریب اس امت کے آخری شخص کا اصلاح بھی اسی نسخے پر ہوگا جس نسخے پر اس امت کے پہلے شخص حضرت ابو بکر صدیق کی اصلاح ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کچھ نہیں میرے بزرگوں، دو تین چیزیں اپنے دل و دماغ میں بسا لیجئے تاکہ آج جلسے سے آپ کو لے کر جانے میں آسانی ہو۔ پہلی بات کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ گناہ عظیم ہے۔ کیا خیال آپ کا؟ لیکن اس گناہ کے بعد جو سب سے بڑے گناہ ہیں، اس میں جھوٹ کا نمبر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء؟ جی اس میں جھوٹ کا نمبر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والوں نے دو تین گناہوں کے بارے میں پوچھا، حضور نے فرمایا میری امت میں ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی معمولی جملہ عرض نہیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اپنی اصلاح کے لیے بھی، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو جھوٹا ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا، اور جو مسلمان ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ دین کے کام دنیا میں سب سے زیادہ کہاں ہوتے ہیں؟ اس میں ہمارا بھی ملک ہے ماشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ ہمارے ہاں تو گلی گلی میں جلسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے اکابرین اور بڑے بڑے علماء تو رہتے ہی جلسے میں، مجھ جیسا چھوٹا موٹا بھی آدمی دو چار جگہوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے دین کے کام بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، خانقاہیں بھی ہیں، کتب خانے بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، 3.5 لاکھ مدرسے بھی ہیں، 5 لاکھ سے زائد مسجدیں بھی ہیں، گلی گلی علماء مل جائیں گے، حفاظ کرام مل جائیں گے، تبلیغی جماعت مل جائے گی۔ بولو دین کا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اتنا دین کا کام کرنے کے بعد مسلمانوں میں سچ بولنے والے کتنے فیصد ہیں؟ آپ دیکھیے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ شرما رہے ہیں، میں ذرا آگے بڑھ کر ایک بات کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں۔ مجھے ہندوستان میں دین کا وہ کام اور دین کا ادارہ بتائیے کہ جس شعبے میں جھوٹ نہ داخل ہو گیا ہو۔ دین کے نام پر اللہ والوں کو اللہ محفوظ رکھے کہ جن کی جوتیوں کی برکت سے ہم لوگ چل رہے ہیں، ورنہ حالات اتنے خراب ہیں کہ جھوٹ ہمارے رگ و ریشے میں پیوست کر چکی ہے۔ 75
70 سالوں سے ہم دین کا کام کر رہے ہیں مگر اپنی قوم کا مزاج سچ بولنے کے لائق نہیں بنائے. ہم نے بتایا نہیں کہ سچ بولنا ضروری ہے. دنیا میں سچ بولنے والا نمبر 1 کنٹری کون سا ہے؟ بھائی اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جہاں دین کا کام زیادہ ہے وہاں سچ بولنے میں نمبر 1 ہونا چاہیے. بھائی اصولاً تو یہ ہونی چاہیے نا. مگر نمبر 1 ملک دنیا میں سچ بولنے والا وہ جاپان ہے جہاں مسلمان کسی پرسنٹیج میں ہی نہیں ہے. جاپان ورلڈ کا نمبر 1 ملک ہے جہاں لوگ سچ بولتے ہیں. اور سچائی کیسی سنیے گا. ٹیکسی میں پرس رہ گئی, اس میں ڈالرز تھے, اس میں آئی ڈی کارڈ تھے. پریشان ہوئے دوست ہمارے کہ اب ہم کیا کریں گے. میزبان نے کہا گھبرائیے مت, آئی ڈی کارڈ دیکھ کر پورے پرس کو 1 گھنٹے کے اندر پولیس آپ کی خدمت میں لے کر آئے گی. جاپان کی پولیس 1 گھنٹے کے بعد ڈھونڈتے ہوئے پتے پر پہنچ گئی اور پہنچ کر جملے کیا ادا کرتی سنیے کہ معافی چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آپ کو یہ زحمت اٹھانی پڑی اور 1 گھنٹہ آپ کو پریشان رہنا پڑا. ذرا اپنا پرس چیک کر لیجئے, کوئی کمی تو نہیں ہے. اس آدمی نے کہا کوئی کمی نہیں ہے. ہائے ہائے, ایماندار اتنا وہ ہے, وہ مسلمان تو نہیں ہے, وہ شراب پیتا ہے کیونکہ حرام و حلال کی تمیز اس کے پاس نہیں ہے, شریعت خداوندی اس کے پاس نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کے پاس نہیں ہے. مگر ایمانداری اتنی ہے کہ گاڑی میں پرس چھوٹ جائے تو پولیس پہنچا دیتی ہے. ہماری بے ایمانی اتنی ہے کہ ہم مسجدوں کے باہر جو جوتے کھول کر نماز پڑھنے جاتے ہیں, وہ جب نماز پڑھ کے ہم آتے ہیں تو ادھر نماز قبول ہوتی ہے اور ادھر جوتے قبول ہوتے ہیں. ہم نے کام کون سا کیا آپ بتائیے. کیا ذہنیت ہماری تیار ہوئی. شراب خانے میں بھی بیٹھ کر, میں شراب خانے کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں نعوذ باللہ, میں جانتا ہوں وہ بری چیز ہے مگر وہ ہمارے علم میں بری چیز ہے, ان کے علم میں بری چیز نہیں ہے. وہ بودھسٹ ہیں, وہ شراب خانوں میں بیٹھ کر شراب تو پیتا ہے مگر جھوٹ نہیں بولتا. ہائے ہائے رے, وہ شراب پی کر مشرک ہو کر بھی شراب خانوں میں بیٹھ کر سچ بولتا ہے. ہم مسجدوں میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو توڑنے کی پلاننگ کرتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر. ہماری مسجدوں میں اب اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی. میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھا کر مسجد جانے سے منع فرمایا ہے. صحیح ہے. جو لوگ مسجدوں میں دسترخوان لگاتے ہیں ماشاءاللہ بریانی اور ساتھ میں سلاد, کچھ تو غیرت کیا کرو بھائی. مسجد میں بیٹھ کر سنت کو ذبح کر رہے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا قتل کر رہے ہو. مسجد میں بیٹھ کر بریانی کے ساتھ کچے پیاز کے سلاد. اچھے اچھے لوگوں کو دکھائے, ٹوک دیا کیجئے, ٹوک دیا کیجئے, اس ٹوکنے پر ثواب ملے گا. پرواہ مت کیا کیجئے کتنے بڑے حضرت ہیں, یہ رہا کرے حضرت اپنی جگہ پر. اگر دماغ سلامت ہوتا تو یہاں پر فکر صحیح ہوتی. ٹوک دیا کیجئے. مسجدوں میں پیاز کھا کر جانا منع ہے. کیوں؟ پیاز حرام ہے کھانا, پیاز تو حلال ہے اور صحت کے لیے مفید ہے, مگر اس کے اندر جو بو آتی ہے اس سے مسجدوں میں بیٹھنے والے رہنے والے جو فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں اور نمازوں میں خوش و خضو پیدا کرتے ہیں, مسلمانوں کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ان فرشتوں کو پیاز کے بو سے تکلیف ہوتی ہے. واہ اللہ اللہ, اگر حلال پیاز کے بو سے فرشتوں کو اتنی تکلیف ہے تو حرام جھوٹ کے بدبو سے فرشتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. مجھے تو لگتا ہے ہماری مسجدوں میں انٹری نہیں کرتے ہوں گے فرشتے, کہتے ہوں گے تم اپنا کام خود ہی کر لو, ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو ان مسلمانوں نے مکے مدینوں سے بھی فرشتوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے. پتہ نہیں ہم کس کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں. اب مکے میں بھی گئے حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, وہاں پہ اپنی بیگم کو باہوں میں لیا اور سیلفی لے رہے ہیں. بھائی عمرہ میں آئے ہو یا ٹور میں آئے ہو, اگر یہی حرکت کرنی تھی تو لولو مال میں کر لیتے, 1.5 لاکھ روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی. ارے بھائی یہی دھندا کرنا تھا تو یہاں کر لیتے, وہاں جا کر کیا ضرورت تھی. اصل میں حالات بدل گئے ہیں. پہلے لوگ بے ایمانی کرتے تھے تو سیدھا جہنم میں جاتے تھے,
ابھی لوگ بے ایمانی کرتے تو سیدھا عمرہ میں جاتے. دنیا کا سارا چوپٹ دھندا کر کے سیدھا عمرہ. سود کا پیسہ لے کر، یتیموں کا مال دبا کر، بہنوں کا مال دبا کر، بیٹیوں کا مال دبا کر سیدھا عمرہ. اور وہاں جیسے پہنچتے کعبہ کا غلاف پکڑنے تو بھلا حکومت کا وہ غلاف اوپر کر دیتے. تو مت چھونا بھائی، کیونکہ دھونے کا آپشن نہیں ہے یہاں پہ. واش کیسے ہوگا؟ وہ 1 سال کے بعد ہی بدلا جائے گا. حاجی بڑھتے رہتے، وہ اوپر کرتے رہتے. آپ نے غور نہیں کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کورونا بہانہ تھا، اصل میں ہماری بے ادبی کی وجہ سے حرم شریف کو کہیں بند تو نہیں کر دیا گیا تھا کہ 2 سالوں کے لیے بند کر دیا گیا؟ خبردار ادھر مت آنا، بے ادب ہو، ادب والے تو بن جاؤ. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. ادب کب آئے گی ہمارے یہاں؟ عزیزان ملت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہماری امت میں جو صلح گزرے ہیں، ابھی زندہ ہے ایسے لوگ بھی. ٹرین کا سفر ہے، گرمی کا زمانہ ہے. گرمی کے زمانے میں ظاہر ہے کہ 48 ڈگری ٹیمپریچر چلی جاتی ہے، اور ٹرین میں جو اے سی بوگیاں ہوتی ہیں اس میں ریزرویشن کے لالے پڑ جاتے ہیں، برتھ کنفرم نہیں مل پاتی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، بڑے عالم دین ہیں، 60-62 سال ان کی عمر ہوگی. ان کی برتھ کنفرم تھی اے سی 2 ٹائر میں، اور شدید گرمی باہر. وہ اندر گئے اور ماشاءاللہ قسمت اچھی، لوور برتھ مل گیا. آج کل تو اس کی بھی لاٹری چلتی ہے. نیچے کی برتھ مل گئی تو جو لوگ 50-60 سال کے ہوتے ہیں ان کے لیے تو نعمت ہوتی ہے نا. وہ اپنے برتھ میں لیٹ گئے. لیکن جن بھائی بہنوں کے ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئے تھے، بعض ہماری مہیلائیں بہنیں ایسی بھی تھی جو بچوں کو لے کر تھی، ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی تھی، مگر کیا کریں، جانا ہے، اسی بوگی میں آگے. یعنی اے سی بوگی 2 ٹائر ہونے کے باوجود ٹھسم ٹھس وہ پیک تھی. کس کو نکالا جائے؟ سبھی تو انسان ہے. جس کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، کوئی باتھ روم کے پاس، کوئی یہاں، کوئی وہاں. مولانا صاحب کی سیٹ کنفرم تھی، حضرت اپنا لیٹے ہوئے تھے. بھائی ایک آدمی کا مسئلہ نہیں، کیا کر سکتے؟ اتنے ہی میں ایک 70-75 سال کے دھارمک شریف آدمی سوامی جی، جو حقیقت میں دھارمک ہوتے ہیں، ان کے دل میں دیا ہوتی ہے، کرونا ہوتی ہے، چھبا ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. وہ حق کی تلاش میں جٹے رہتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ چائنیز ماڈل بہت لانچ ہو چکے ہیں، آج کل بہت لانچ ہو چکے ہیں. اب وہ سوامی جی داخل ہوئے، 70-75 سال کی عمر، بڑی عمر ہوتی ہے. ٹکٹ ان کی بھی تھی مگر کنفرم نہیں تھی. وہ پسینے سے سرابور، چاہنے والوں نے اندر تو ٹھوس دیا، اب آگے تو جانے، تیرا اعمال جانے. یہی تو ہوتا ہے نا. مجھ سے لوگ پوچھتے فلائٹ کتنے بجے؟ میں نے کہا تمہیں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اتنے بجے مجھے پہنچنا ہے، اتنا یاد رکھو، کیونکہ آگے مجھے جھیلنا ہے، تمہیں نہیں جھیلنا ہے. یہ جو عقیدت مند لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے بچیے. جو چمچوں سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو چمچے پالنے کی عادت پڑ گئی اس کی بربادی تو لکھی ہوئی ہے. دیکھیں چمچہ جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے. دیکھ میں بریانی ہے، کوئی نکال ہی نہیں رہا ہے، ایک چمچہ ڈال دیجئے، آدھے گھنٹے میں خالی ہو جائے گی. دیکھ بولی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آدھے گھنٹے میں پتہ نہیں چلے گا دیکھ میں کچھ تھا کہ ایک بوٹی نظر نہیں آئے گی. یہ کمال چمچے کا ہے. یہ جو چمچہ صاحب ہے نا، یہ بڑے کمال کی چیز ہے. کوئی آدمی برباد نہ ہو رہا ہو، کسی چمچہ کو ساتھ لگا دیجئے، 6 مہینے میں نہ برباد کر دے تو نام بدل دیجئے گا. چمچوں سے بچیے جی حضوری کرنے والے. ابھی ایک سوامی جی اندر تشریف لائے مگر بیٹھنے کی جگہ نہیں، کھڑے ہوئے ہیں، پسینہ بہ رہا ہے. حضرت مولانا کی نظر پڑی، وہ کھڑے ہوئے، دھارمک آدمی ہیں، نظر پڑی، کھڑے ہوئے اور کہا کہ سوامی جی آپ آئیے اور ہماری برت پہ بیٹھیے. خیر بیٹھ گئے، پسینہ وغیرہ پوچھا انہوں نے. حضرت نے اپنے تھیلے سے سیل پیک واٹر باٹل نکالا پانی کا اور کہا کہ یہ بالکل پیک ہے، میں نے کھولا نہیں ہے،
اگر آپ پی لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو اس میں اطمینان نہ ہو تو گاڑی رکتی ہے، میں پلیٹ فارم سے نئی بوتل خرید کے آپ کو لا کے دوں گا۔ وہ اچھے آدمی تھے، انہوں نے کھولا اور پی لیا۔ بات ہوتی رہی، پیار محبت کی بات ہوتی رہی، ٹرین چلتی رہی۔ دن تو کٹ گیا بیٹھ کر، رات آ گئی۔ اب یہ 65 سال کے تو وہ بھی، یہ 70-75 سال کے تو وہ بھی 60-62 سال کے، دونوں ہی ماشاءاللہ سینئر سٹیزن۔ اب رات کیسے گزارے؟ رات تو بڑی ظالم ہوتی ہے، تو رات میں کیسے سویا جائے؟ دو سینئر آدمی ایک برتھ پہ تو نہیں لیٹ سکتے، تو سوامی جی نیچے اتر گئے۔ حضرت نے ان کا ہاتھ پاؤں پکڑا، کہا کہ نہیں، آپ مہان ہیں، آپ میرے پتا سمان ہیں، آپ برتھ پہ لیٹیے، میں نیچے لیٹوں گا۔ لیکن سوامی جی بھی بہت نیک آدمی تھے، وہ نہیں مان رہے تھے۔ خیر بہت منانے کے بعد مختصر یہ کہ وہ مان گئے، وہ لیٹ گئے، اور ہمارے حضرت مولانا ایک چادر بچھا کر ان کے چرنوں میں نیچے سو گئے۔ تھوڑی دیر رات گزری تو حضرت اٹھے اور سوامی جی کے تھوڑے پاؤں دبانے لگے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، لیکن چھوٹے بچوں سے نہیں، یہ طریقہ نہیں رہا ہے، یہ گھوٹالے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ بعض دفعہ یہ بےہودگی ہے، جنسی زیادتی ہے۔ یہ پاؤں دبا رہے تھے ان کو، اب وہ اٹھ گئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ میرے پتا سمان ہیں، اگر میرے ابو ہوتے تو میں دباتا نا، مجھے اچھا لگ رہا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے دبانے نہیں دیا۔ صبح ہوئی، سوامی جی کو پہلے اترنا تھا، مولانا صاحب کو بعد میں اترنا تھا۔ اسٹیشن آ گیا، مولانا صاحب ان کی تھیلی وغیرہ پکڑ کر دروازے تک چھوڑنے چلے گئے، تو دروازے کے باہر لینے والے بڑے لوگ آئے تھے، انہوں نے نعرے لگائے اور قبول کیا اور لیا، لیکن سارے چاہنے والوں کے درمیان سوامی جی نے مولانا کو بلایا اور گلے لگایا اور کہا اگر چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال رہا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں بوجھ نہ بنو، ضرورتیں بن جاؤ، اس ملک میں ضرورت بن جائیے۔ آپ کے رہتے ہوئے اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھیں گے ڈی ایم صاحب کہاں تھے، ایس پی صاحب کہاں تھے، سب چھوڑو، یہ بتاؤ مسلمانوں کہ تم کہاں تھے، تم کہاں تھے؟ کوئی آدمی علاج کے بغیر تڑپ رہا ہے اور تم اپنی بیٹی کی شادیوں میں دیغ پر دیغ اتار رہے ہو۔ ودھائک جی آئیں گے، سانسد جی آئیں گے، سب کو خوش کر لیا، مولا کو خوش نہیں کر سکے۔ اسی چمچہ گیری میں تو یہ حال ہوا ہے آج، یہ حال ایسے ہی نہیں ہوا ہے، یوں ہی بے سبب زمین پہ زلزلے نہیں آیا کرتے، کوئی بے تاب تہے خاک تڑپتا ہوگا۔ عزیزان ملت، آج سے یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اب سچ بولیں گے، بولیں گے انشاءاللہ۔ آپ ارادے کریں، اللہ کی رحمت اترنی شروع ہو جائے گی۔ سچی قوم اور سچ بولنے والے لوگوں پر کبھی اللہ کی پکڑ نہیں ہوا کرتی ہے، کبھی ان کو اللہ ہلاک نہیں کیا کرتا۔ سچ بولنے والا نجات پاتا ہے، جھوٹ بولنے والا ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری گزارش میری آپ سے ہے، اپنی زبانوں کو گالیوں سے پاک کر لیجئے۔ انہی گالیوں کی نحوست کی وجہ سے ہماری شاید دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ ہماری دعائیں اوپر کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ زبان پہ گالیاں، مسلمان اور گالی دے، مسلمان اور جھوٹ بولے، ہم سوچ نہیں سکتے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کاروبار کیجئے، خوب کیجئے، اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کاروبار میں دو طریقے ہیں، ایک دنیا والوں کا طریقہ ہے جو سود خوری سکھاتی ہے، اور ایک محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حلال خوری سکھاتی ہے۔ مسلمانوں اپنے کاروبار میں یہ نیت کر لو کہ ہم نفع کے بندے نہیں ہیں، ہم نافع کے بندے ہیں۔ نافع کون ہے؟ اللہ۔ نفع کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تجارت کے میدان میں، کاشتکاری کے میدان میں، سماجی میدان میں، شادیوں کے میدان میں ہم مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ میں کیا دیکھتا ہوں، بعض دفعہ ویڈیو آتی ہے کہ بیٹی کی شادی ہے اور جہیز کی رقم جو شخص گن رہا ہے وہ بھی اتنی لمبی داڑھی، شاندار ٹوپی،
معلوم ہوا کہ ڈی جے کے آگے جو ناچ رہا ہے وہ بھی لوکل برانڈ ہے جس نے ہماری لباس پہن رکھا ہے. ہماری غیرت اتنی جا چکی ہے، اتنی مر چکی ہماری غیرت. مدینہ منورہ میں بازار میں درمیان میں سڑک ہے اور سڑک کے دو کنارے دکانیں ہیں. ایک دکان اس طرف یہودی بھائی کی ہے اور دوسری طرف وہی دکان صحابی رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی یہودی کی دکان بھی پروویژن اسٹور، جس کو دال چاول کیا کہتے ہیں یہاں پہ جی، کرانہ اسٹور. اور اس کے اپوزٹ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دکان ہے، وہ بھی کرانہ اسٹور ہے. شام ہو گئی، سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک یہودی کسٹمر آتا ہے جاول خریدنے کے لیے. اپنے بھائی یہودی کی دکان میں نہیں جا کر وہ مسلمان صحابی کی دکان پر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بھائی مجھے جو دے دو. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی آپ میرے دکان پر آئے ہیں، آپ کا سواگت ہے. جو میرے پاس اچھی کوالٹی کی ہے، پرائز بھی ریزنیبل ہے، قیمت مناسب ہے، اور دکان کھول کر بیٹھا ہوں بیچنے کے لیے. لیکن صبح سے اللہ کا شکر ہے کہ میری دکان میں کئی بہت سارے گاہک ایسے آئے ہیں جنہوں نے سامان اچھا خاصا خریدا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ میں شام میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے کھا پی کر سو جاؤں گا، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن وہ دیکھو نا میرے سامنے والی جو دکان ہے یہودی بھائی کی، میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس کی دکان میں کوئی کسٹمر نہیں آیا ہے، اس کا چہرہ اداسی سے مرجھا گیا ہے. اگر میں اس کی مدد کروں گا تو شاید اس کی غیرت کو ٹھیس لگے گی. ایک کام کرو، تم یہ سودا میری دکان سے نہ لے کر اس یہودی بھائی کی دکان سے لے لو. اگر ہم لوگ کے دکان کے سامنے دوسری دکان کھل جاتی تو پتہ نہیں کتنے نیبو کاٹ دیتے ہم لوگ. اور پھر ایمان کو ذبح کرنے کے لیے تو ایک سے ایک عامل بابا لانچ ہو گئے ہم لوگوں کے یہاں. اخباروں میں آتا ہے عامل بابا 6 منٹ میں معاملہ حل. ارے آپ میرے سامنے آ جائیں، میں 6 سیکنڈ میں حل کر دوں گا انشاءاللہ آپ کا. میں چہرہ دیکھ کر بتا دوں گا کہ آپ بیوی کا مار کھا کے آئے ہیں. اپنا علاج کروائیے. میں بعض دفعہ بزرگوں کے مزارات پہ جاتا ہوں، ہمارے اکابرین دیوبند جایا کرتے تھے. مجھے اللہ موقع دیتے تو میں بھی فاتحہ پڑھنے جاتا ہوں. تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ عورتیں جھوم رہی ہیں تو کھڑا ہو کر کبھی کبھی دیکھتا ہوں اللہ اکبر، اتنی ہائی سپیڈ سے جھومتی ہیں کہ جنات بھی بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بابا نانا اتنا سپیڈ سے تو میں بھی نہیں جھوم پاؤں گا. اگربتی کے راکھ دیے جا رہے ہیں. ایک عورت بیچاری کامل بابا کے پاس گئی، کہا کہ میری دقت حل کر دیجئے. انہوں نے کہا حل ہو جائے گا. کہا کیسے ہوگا؟ کہا ہر نبی کے نام پر 1 روپے کا صدقہ دینا ہوگا. ہر نبی. اور نبی کتنے ہیں بھائی؟ 1.25 لاکھ. تو صدقے کی رقم کتنی ہو گئی؟ 1.25 لاکھ. وہ بھی عورت بڑی چالاک تھی ماشاءاللہ. وہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، آپ ایک نبی کا نام لیتے رہے، میں روپے دیتی رہتی ہوں. وہ بیچارہ 4-5 سے آگے نہیں بڑھ پایا. پڑھا لکھا ہو تب تو، پڑھا لکھا ہوتا تو 25-26 تک تو کم سے پہنچ جاتا. کہا کہ یہ جاؤ آپ اس دکان سے لے لے. صحابی رسول کا دل دیکھیے ماشاءاللہ، قلب دیکھیے، وسعت قلبی دیکھیے، وسعت نظر دیکھیے، اخلاق کے حسنہ دیکھیے. یہودی اٹھا اور سیدھا یہودی کی دکان پر گیا، سامان خریدا، پیسہ دیا، واقعہ سنایا. اس یہودی نے اپنی دکان بند کی اور اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں مل کر صحابی کی دکان پر آ گئے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا سودا وہاں سے لیا ہوں، ایمان تیری دکان سے لینے آیا ہوں. ایمان تیری دکان سے لینے آیا ہوں. عزیزان ملت، بس یہ اخلاق پیدا کر لیجئے انشاءاللہ. یہ ملک آپ کو سلام کرے گا. پیاسوں کو پانی پلائیے، یہ نہیں کہ اپنی بوتل پکڑ کے رکھیے. میں نے بعض دفعہ ایسے منظر دیکھے ہیں کہ اکرام مسلم پر گفتگو ہو رہی ہے اور لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور اپنی بوتل کو پکڑے ہوئے اور بغل والا کہہ تو پانی دیجئے، کہا کہ نہیں بسلری ہے، اور تقریر پر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں.
آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بے حسی آ گئی ہمارے اندر۔ عزیزان ملت، آس پاس میں کوئی بھوکا نہ رہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ مسجدوں میں معاملات معلوم کیا کیجیے، آپ کے امام صاحب اور مؤذن صاحب کے حالات کیسے ہیں، ان کے درد کو بانٹیے۔ کوئی مسافر آ جائیں ان کا خیال رکھیے۔ اور میں آپ سے بتاؤں، سچے مسلمان یقیناً بنیے، لیکن وہ بات کہتا ہوا آگے بڑھوں جو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو ذاکر بننا ہو، کسی کو لمبے لمبے مراقبے کرنے کا طریقہ سیکھنا ہو، اگر کسی کو کثرت ذکر اور ذکر جہری کا فن حاصل کرنا ہو تو کہیں اور چلا جائے۔ تھانہ بھون تو وہی آئے جسے انسان بننے کا شوق ہو، جسے انسان بننے کا شوق ہو۔ آئیے نا ہم لوگ انسان بن جائیں، بنیں گے انشاءاللہ۔ جو حقیقی انسان بنے گا وہ سچا مسلمان بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے جذبہ محبت و احترام و اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، ہم سب کے آل و اولاد، اہل و عیال کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے تمام مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے ذات برادری کے درمیان انسانی بنیاد پر اچھے اخلاقی رشتے عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔